السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک و اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مہربان پروردگار ہم اہل ایمان سے خطاب فرما رہا، ہم اہل ایمان کو یہ پیغام پیش کر رہا ہے، اے مومنو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت مت کرو۔ یہ پیغام اہل ایمان کے لیے ہے، صرف دعوے داروں کے لیے نہیں، جن کے ہاں ایمان کی قدر ہے، جو ایمان کی پلیٹ فارم پہ ہیں، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس جو محسوس کر رہے ہیں۔ ورنہ دعوے دار اگر دیکھیے گا تو ایک لمبی فہرست ہے دعوے داروں کی۔ یہاں صرف دعوے داروں کے لیے حکم نہیں، واقعی جنہیں ایمان کی مٹھاس ملی ہے، جن کے ہاں ایمان کی مٹھاس و شیرینی ہے، ان سے رب تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے، اے مومنو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت مت کرو، اور نہ خیانت کرو اپنی امانت میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ جو آیت پاک کی تلاوت کیا اس کا یہ ترجمہ ہوا۔ خیانت کا لفظی معنی دغا، دھوکہ، بددیانتی، بے ایمانی ہے۔ اس کا مطلب اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، کہ تم اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ مت دو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر ایسا نہ کرو۔ یہ جاننے کی ہم اور آپ کوشش کریں کہ خیانت کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور عظیم صحابی ہیں، اور رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ، بڑی عظیم ہستی ہے۔ اس آیت پاک کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے خیانت نہ کرو بے ترک فرائض ہی۔ اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، کچھ سے باز رہنے کے لیے، اسے چھوڑ کر کے، یعنی فرض کو چھوڑنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے خیانت ہے۔
فرض کو چھوڑنا. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ مومن سے. یہ ذہن و دماغ میں رکھیے گا، دعوے داروں سے نہیں، اہل ایمان سے خطاب ہے. بہت ہی پرجلال انداز میں پروردگار عالم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ پیغام ہمارے اور آپ کے نفع کے لیے عطا فرما رہا ہے کہ مومنو، اللہ سے خیانت نہ کرو. اور اللہ سے خیانت کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ حکم کو مت چھوڑو. اگر اللہ کے فرض کردہ حکم کو یعنی اللہ کے فرض کو تم چھوڑتے ہو، گویا تم اللہ سے خیانت کرتے ہو. والرسول بترک سنتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول سے خیانت کیا ہے؟ رسول سے خیانت کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں، وہ عظیم فقیہ ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس گاہ کے طالب علم ہیں، رسول اللہ سے ڈائریکٹ دین حاصل کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ایک لمبی مدت تک حاصل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیانت بترک سنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے یہ. اور یاد رکھیے گا، خیانت بڑا ہی سنگین جرم ہے اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج بہت ہی بھیانک ہیں. بہت تباہ کن نتائج اس پر مرتب ہوا کرتے ہیں. خیانت بہت ہی سنگین جرم ہے. حدیث پاک کے حوالے سے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خیانت اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے. خیانت میں صداقت ہے، ایمان میں صداقت ہے، ایمان میں حقانیت ہے، اور خیانت اس کا برعکس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ خیانت اور ایمان دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتا. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ دِينَ اللَّهِ أَمَانَةٌ. فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، دھیان سے سنو، کان کھول کر کے سنو، اللہ کا دین تمہارے پاس امانت ہے. وہ دین جس کی تعبیر قرآن نے اسلام سے کیا ہے، وہ اسلام جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ میرا پسندیدہ دین ہے. اس دین کے پرچار کے لیے، اس دین پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجے ہیں. سب سے آخری اور افضل الرسول ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دین کی تعلیم دی ہے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، اجالے میں ہوں یا تاریکی میں ہوں، اسے محبوب اور پسندیدہ دین کی تعلیم اور تبلیغ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، اللہ کا دین تمہارے پاس امانت ہے. فَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَا ائْتَمَنَكُمْ إِلَيْهِ. اللہ کی امانتوں کی تم ادائیگی کرو. اس کے جو فرض ہیں، اس کے جو حدود ہیں، اسے تم ادا کرو. اگر ادا نہ کرو گے تو تمہارا یہ عمل خیانت میں شمار ہوگا. اور خیانت سنگین جرم ہے، اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، اس کے نتائج بہت ہی تباہ کن ہیں. میرے دوستو، اب اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کے حوالے سے ہم اور آپ اپنا حساب لگائیں، اپنا محاسبہ کریں. ہمارا مسلم معاشرہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہم اور آپ خائن ہیں کہ نہیں ہیں،
خیانت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے دوستو، فرائض کے ساتھ خیانت ہمارا ہے، واجبات کے ساتھ خیانت ہمارا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہمارا ہے۔ جب خیانت ہمارا ہے تو تباہ کون ہوگا، برباد کون ہوگا، ہلاک کون ہوگا؟ وہی تو ہوگا جو رب کے ساتھ، رب سے دھوکہ کرتا ہے، رب سے خیانت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو خیانت کرتا ہے۔ جب خیانت سنگین جرم ہے اور اس کے نتائج نہایت ہی تباہ کن ہیں، اور خیانت کرنے والے کون؟ اہل ایمان، خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ جب خدا اور رسول کو ماننے والے خیانت کرنے والے ہیں تو یقیناً تباہ تو یہی ہوں گے نا، برباد تو یہی ہوں گے نا، ہلاک تو یہی نہ ہوں گے۔ اس کے اتنے سنگین نتائج ہیں۔ سنو، خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر کئی ایک صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہوئے، صحابی ہیں، بہت اونچا مقام ان کا، پر انسان ہیں، بشر ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی ان سے ہوئی ہے، غلطی ان سے ہو سکتی، یعنی معمولی، اور وہ غلطی باقی نہیں ہے۔ اس لیے باقی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی قربانیاں کی ہیں کہ ان سے تقاضے بشریت کی بنیاد پر جو کمی واقع ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان نیک اعمال کے صدقے ان کمیوں کو پورا کر دیا ہے، ان کمیوں کو معاف فرما دیا۔ قرآن خود کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نیکیاں آتی ہیں تو یہ نیکیاں گناہوں کو اور برائیوں کو دھل دیا کرتی ہیں۔ وہ بہت مقدس جماعت ہے، لیکن تقاضے بشریت کی بنیاد پر کہیں کچھ کمی ہوئی۔ سنو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ کرام میں سے چند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب شہید ہو گئے ہیں، اب نماز جنازہ ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانثارو، تم جا کے ان کی نماز جنازہ پڑھو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، صحابہ کرام کے چہرے خوف کی بنیاد پر، ڈر کی بنیاد پر خوف، چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یا اللہ، میرے صاحب کا، میرے دوست کا، میرے ساتھ رہنے والے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کتنا بڑا جرم کیا اس نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اس کی تفتیش کی گئی تو ایک موقع پہ اس اللہ کے اس بندے نے ایک موقع پہ ایک کپڑا، ایک مال غنیمت میں سے تھوڑا سا لے لیا تھا، جس کی قیمت صرف اور صرف اس وقت 2 درہم کے مقابل تھی، ایک معمولی چیز لے لیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک کے لوگوں کو درس دینے کے لیے کہ خیانت بہت بری بلا ہے، خیانت سنگین جرم ہے، اللہ کے واسطے خیانت سے بچنے کی کوششیں کرو، اللہ کے واسطے اپنے دامن کو خیانت سے بچانے کی نیک کوششیں کرو۔ وہ معمولی سی تقاضے بشریت کی بنیاد پر جرم ہوا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے مبارک پھیر لیا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر حد بلوغ تک، حد بلوغ سے تا حیات جیتے جی تک، صبح و شام، رات و دن فرائض کو چھوڑنا ہمارا مشغلہ ہو گیا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہمارا مشغلہ ہو گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ناجی اور نجات پانے والی جماعت ہے، جو اسی بنیاد پہ پہچانی جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہے۔ لیکن دیکھیے آج کس انداز سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین ہوتی ہے۔ ایک تو عمل نہیں کرتے، الٹے ہی توہین کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ لینا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں ڈنگ ہانکنا چھوڑ دیں۔ حالات ناسازگار نہیں ہیں، حالات کو ناسازگار ہم نے اپنی بدعملی کے ذریعے بنایا ہے، ہم نے بدعملی کے ذریعے بنایا ہے۔ ضرورت ہے کہ فرائض کی طرف توجہ دیں، اہم الفرائض
اہل ایمان کے لیے نماز ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر عقل مند ہے، ہوش و حواس اگر ٹھیک ٹھاک ہے، تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ میرے بھائی یہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نظام جو اللہ پاک نے دیا ہے، میرے دوست ایک زندگی کا ایک بہترین شیڈول عطا فرمایا ہے، بہترین نظام عطا فرمایا ہے کہ تمہیں یہاں سے یہ کام کرنا ہے، وہاں سے وہ کام کرنا ہے، عصر سے مغرب تک یہ کام، مغرب سے عشاء تک یہ کام کرنا، پھر عشاء سے فجر تک تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ کام بانٹ دیا گیا ہے، لیکن جب قوم کے پاس عصر، مغرب، عشاء اور فجر کا تصور ہی نہ رہا تو بے ڈھنگا طور پہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے، شادی بیاہ کا معاملہ لیجئے، کارڈ میں لکھتے ہیں کتنے؟ 1 بجے، اور انگلش میں لکھتے ہیں بھائی AM اور PM، مت پوچھئے، ایک دم تگڑا انداز میں لکھا جاتا 1 بجے، اور بعض کارڈ میں تو 12 بجے بھی لکھ دیتے ہیں۔ وہ زیادہ شریف لوگ ہوتے ہیں جو 12 بجے لکھ دیتے ہیں، پہنچتے ہیں کئے بجے؟ 4 بجے، 5 بجے۔ بسا اوقات مغرب کی اذان ہوتی ہے، دھوم دھڑاکے کے ساتھ بے شرم بے حیا وہ اپنی بارات لے کے جاتا ہے، اس میں باپ شامل ہوا کرتا، اقربا رشتہ دار شامل ہوا کرتے ہیں۔ جس قوم کو اذان ہوتے ہوتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، وہ قوم اور اس قوم کا نوجوان ناچتا ہے، اس قوم کے بوڑھے پیچھے شریف بن کے رہا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کبھی دیکھے ہیں، دیکھیے گا نچنیا میں ہمارا فوٹو نہیں آئے گا، ہم پیچھے تھے۔ بہت شریف ہو، یاد رکھو برائی کرنے والا اور برائی نہ روکنے والا دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔ برائی کرنے والا اور برائی نہ روکنے والا دونوں کا انجام ایک ہی ہے، دونوں برباد ہیں، دونوں ہلاک ہوں گے۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے تھے، ہم اس میں نچنیوں میں نہیں ہیں تو ہم شریف ہیں؟ نہیں میرے دوست، نہیں میرے دوست۔ کس انداز سے ہم فرض کو چھوڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین کیا کرتے ہیں، کس انداز میں۔ بڑی عظیم دولت ہے بھائی، شادی بیاہ کا موقع اور نکاح جیسی عظیم دولت، بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ۔ میرے آقا کی عظیم سنت ہے، انبیاء کرام کی مسلسل سنتیں ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس کے پاس طاقت و قوت ہو، جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ایک لڑکی کی کفالت اگر کر سکتا ہو، پھر وہ نکاح سے اگر منہ موڑتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے۔ تو تمام فرائض میں اہم فرض نماز کی پابندی کرنا۔ اب نماز کی پابندی ہم کیسے کریں گے؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں نماز کے مسائل جاننے ہوں گے، جی، نماز کا جو اسٹرکچر ہے، جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، جو نماز کی بلڈنگ ہے، جو حیت ہے، پہلے اسے جاننا ہوگا کہ کس طرح ہم نماز میں کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کس طرح، جھکنا ہمیں کس طرح۔ ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جدھر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے خیانت نہ کرو، بہت برا انجام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، بہت برا انجام ہوگا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اور تمہارے پاس امانتیں کیا ہیں؟ قرآن کے 30 پارے تمہارے پاس امانت ہے، اس قرآن مقدس کے 30 پاروں میں جو احکام ہے وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی یہ تمہارے پاس امانتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر و حضر یہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اس میں خیانت نہ کرو ورنہ بہت سنگین نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کسے فکر ہے ہم میں سے میرے بھائی؟ کس کو ضرورت ہے کہ ہم نماز کے مسائل جانیں؟ کس کو ضرورت ہے کہ ہم قرآن مقدس پڑھنا سیکھیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ دعوے داروں سے رب نہیں فرماتا ہے یہاں، جو واقعی مومن ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر فرض چھوڑ رہا ہے تو وہ خائن ہے، وہ مان کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ رہا ہے تو وہ خائن ہے۔ ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی تاریخ میں سنتوں کی توہین کیسے ہوتی؟ میرے بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کائنات میں سب سے خوبصورت ہے، رسول اللہ کا عمل سب سے خوبصورت ہے، رسول اللہ کی ذات سب سے خوبصورت، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی فرمان چھن چھن کے نکلے ہیں وہ سب سے خوبصورت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پاک صحابہ نے دیکھا ہے، اسے بیان فرمایا، اور نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن ہم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پاک پہنچی ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں یا کوئی اچھا کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت پاک رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ اگر تم کھانے کی ابتدا میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکے، غفلت کی بنیاد پر یا کسی عرض عارض کی بنیاد پر اگر نہ پڑھ سکے، درمیان کھانا تمہیں اگر یاد آئے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی یاد آ جائے، یہاں تک کہ کھانا کا ایک دانہ اگر باقی ہو، جی اسے اپنے ہاتھ میں لیتے بسم اللہ، اسے اپنے ہاتھ میں لو اور پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ، پانی پیو، بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بیٹھ کر کے پانی پیو۔ تم آج کل کے ہمارے VIP، ہمارے بڑے لوگ، رسپیکٹڈ، آنریبل گیسٹ، نہ جانے کیا کیا، میرے بھائی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر اسٹائل مارتے ہوئے فیشن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرتے، کھڑا چل رہا ہے، جی ایک ممبر رسول سے آواز آتی، باقی سب تو شریف ہے نا، تو یاد رکھو شرافت کا جو نتائج سامنے آئیں گے اس شرافت کے نا، پھر وہاں بھرپائی کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھو برائی ہے، غلط ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری غلط سے بچتے ہوئے غلط کو غلط کہنے کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو پلیٹ کے سامنے والے حصے سے کھاؤ، اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو سامنے سے کھاؤ، کھچڑی بنا کر کے مت کھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکمت جب صحابہ کرام نے یقیناً پوچھا ہوگا، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اب اس پلیٹ میں کھانا تو میرے ہی لیے ہے، میں جدھر سے چاہوں کھاؤں، دائیں سے بائیں سے سامنے سے جہاں سے چاہوں کھاؤں۔ جب صحابہ کرام نے یقیناً پوچھا ہوگا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ تنزل فی وسطها فی وسط الطعام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے برکتیں کھانا کے بیچ حصے میں نازل ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہمیں جاننا ہوگا نا جی، واقعات، حکایات، اب تو ڈائریکٹ جنت میں سب پھینک رہا ہے، بھیج نہیں رہا۔ اب ایسے ظالم نکل آئے ہیں معاشرے میں جن کی قدر کرتے آپ ہو، پاکٹ جن کا آپ بھرتے ہو، ان پڑھ آپ ہو، آپ کو دعائے میت یاد نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں آپ کو پاس، سورہ اخلاص آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن ایسے ظالموں کی پاکٹ بھرتے ہو جو آپ کو جنت بھیجنے کی بات نہیں کرتا، جنت میں پھینک دیتا ہے، کہ مرتبہ ٹنگڑی اٹھا کر کے پھینک دیا کرتا ہے، جس کو خود سنت کا علم نہیں، جس کا عمل سنت پر نہیں ہے۔ میرے دوست، ایسے ہی لوگوں کو بڑھاوا دینے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج معاشرے میں دن بدن برائی اور بدعملی پھیلتی چلی جا رہی ہے، چونکہ اتنا گمان میں مست ہیں، اتنا مست ہیں کہ ہے تو حضرت ہمارے لیے، جی یار ہر مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے فرض میں خیانت مت کرو۔ اب مومن چاہے امام ہو، مقتدی ہو، پیر ہو، مرید ہو، نیتا ہو، جنتا ہو، کوئی بھی ہو، مومن ہے تو ہر مومن کے لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے مومنو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو دغا، نہ دو دھوکہ۔ وہ دھوکہ کوئی بندہ رب کو دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ اصل میں دھوکہ خود کو دے رہا ہے۔ میں اگر ایسا کر رہا ہوں تو میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں،
آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم دین سیکھیں یار۔ نماز اور حقوق العباد میں سب سے اہم حق جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ہم سیکھیں ان چیزوں کو، جو ضروریات زندگی ہیں اسے ہم سیکھیں، جو زندگی کے مقاصد ہیں اسے ہم سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کریں، اور بھول بھلیا میں نہ رہیں ہم، یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے ہمیں۔ پھر کہتا ہوں کہ یقیناً بچائیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام و فرامین پر ہمارا عمل ہوگا۔ عمل کرنے میں جو کچھ کمی باقی رہ جائے گی، اللہ کے نیک بندے ان کمیوں کو انشاءاللہ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو مکمل کاپی بلینک ہو، کچھ لکھا ہی نہ ہو، سوال کا جواب ہی کچھ نہ ہو، تو پھر یہ امید رکھنا کہ ہمیں پاس کرا دیں گے ممتحن، استاذ ہمیں پاس کرا دیں گے، اچھا مارکس ہمیں مل جائے گا، یہ خیال خام ہے۔ اس طرح کے خیال میں ہمیں اور آپ کو نہیں رہنا چاہیے، یہ نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہم پڑھیں، اسے سمجھنے کی نیک کوششیں کریں۔ آؤ نماز سیکھو، پہلے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھو، بڑوں کا ادب کرنا سیکھو۔ جی اپنے کو مریض سمجھو، دوسروں کو نہیں، دوسروں کو مریض مت سمجھو، اپنے کو سمجھو۔ مجھ سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہے کیا؟ میں دوسروں کے جرم کو دیکھوں؟ ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنی اپنی اصلاح کے لیے نکل جائے، اپنی اپنی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دے، تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا، خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ ذمہ داری لیجئے تو صحیح، ذمہ داری قبول تو کیجئے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری ہے، وہ ہم اہل ایمان کے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، چونکہ ہمارا پروردگار ہماری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات کی مخلوقات الہی میں تعریف کی جاتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ تو خود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے الحمدللہ، پل پل میں ضرورت ہے، گھر میں، باہر میں، دکان میں، مکان میں، ہر جگہ، ہر قدم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، پڑھنے کا مزاج بنائیں، پڑھانے کا مزاج بنائیں، آپ پڑھیں اور کچھ مذہبی کتابیں اپنے پاس رکھیں۔ جی میں نے کئی جگہ کہا کہ اگر 4 بجے ٹی وی کا ریچارج ختم ہوتا، 5 بجتے بجتے پھر ریچارج ہو جاتا ہے، لیکن اس قوم کے پاس ایک مذہبی کتاب نہیں، جس میں وضو کے مسائل ہوں وہ کتاب نہیں، غسل کے مسائل ہوں وہ کتاب نہیں ہے، نماز کے مسائل وہ کتاب نہیں، روزے کے مسائل وہ کتاب اس قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور رہا ٹائم کا معاملہ، تو سمے تو اتنا ہے کہ اگر سب پڑھنا شروع کر دیں تو الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں ہر فرد اچھا عالم اور اچھا جانکار ہو جائے گا الحمدللہ۔ ابھی ذرائع ہیں، تبلیغ کی جاتی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، مائل کیا جا رہا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو۔ میرے بھائی، اس پر بھی قوم کی غفلت کا عالم یہ ہے، اور نہ حالات دیکھو نا بھی ملک کے حالات کیا ہیں کہ آج سیاست کے بازیگر سیاست میں بنے رہنے کے لیے، کرسی پہ بنے رہنے کے لیے قوم مسلم کو ڈرا رہی ہے آج کی سیاست، اور ہمارے دیش بندھوؤں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ قوم مسلم کو ڈرا رہی ہے اور ہمارے دیش بندھوؤں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ آج کی سیاست ایک نیا سلوگن نکالی نا کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ عجب بے شرمی ہے ان لوگوں کی، عجب بے حیائی ہے۔ راجستھان کا ایک ملک کا سپوت، ملک کا دلت بیٹا شادی کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو وہی لوگ گھوڑے سے اتار کر دلت کے اس بیٹے کو مارتا پیٹتا ہے۔ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں صرف مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سیاسی چیئر پہ بنا رہے وہ، اور دوسرا کچھ نہیں ہے۔
اہل ایمان کو ڈرانا، مسلمانوں کو ڈرانا اور ہمارے دیش بندوں کو بے وقوف بنانا۔ اتنی بے شرمی ہے کہ اس بھارت کا سب سے اونچا پوسٹ وہ صدارت عظمیٰ کا پوسٹ ہے، صدر جمہوریہ کا پوسٹ ہے۔ اس صدر جمہوریہ پہ ایک آنریبل لیڈی مرمو آج کی تاریخ میں ہے۔ جب بڑا فنکشن ہوتا ہے اجودھیا میں اور کہیں بڑا فنکشن ہوتا ہے، اتنے بڑے پوسٹ پہ رہنے والی کو بھی دعوت نہیں دی جاتی ہے، پھر وہی لوگ چیئر پہ بنے رہنے کے لیے یہ آواز لگاتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ یہ قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے اور قوم مسلم کو ڈرا رہی ہے۔ حالانکہ قوم مسلم واقعی ایمان کی رس جس کے پاس ہے، وہ قوم ڈرتی ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک سے ڈرا کرتی ہے۔ ان ظالموں کے ظلم سے قوم مسلم ڈرتی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوا کرتی لیکن ڈرتی نہیں۔ الحمدللہ حالات یہاں تک آن پہنچے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اہل ایمان علامہ اقبال کے شعر کے مصداق بننے کی کوشش کریں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی مومن جہاں بھی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھن چھن کر ان کی زندگی میں دکھنی چاہیے، تو پھر قوم کو رہنمائی ملے گی۔ الحمدللہ آئیے دین سیکھیے، دین سے جڑ جائیے۔ انا کو، ہم کو اور یہ جو نفسانی خواہشات نے جو گھر بنا رکھا ہے ہمارے قلب و جگر پر، اس کو اکھاڑ پھینکیے، باہر نکالیے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی نیک کوششیں کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔